ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، الیکشن 2024 جنرل الیکشن 8 فروری کو پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں، جس میں تمام تر سیاسی سیکولر اور سیاسی مذہبی جماعتیں وہ بھرپور انداز میں حصہ لے رہی ہیں۔ آپ نے ماضی میں اور مستقبل میں بھی آپ دیکھیں گے اور حال میں موجودہ زمانے میں آپ نے دیکھا بھی کہ سیاسی سیکولر جماعتیں آپس میں اتفاق کر کے جن کا آپس میں نظریہ، مشن، کاز وہ بالکل بھی نہیں ملتا، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دنیا کی خاطر، دنیاوی مفادات کی خاطر، کرسی اور عہدے کی خاطر وہ تمام تر اختلافات کو بھلا کر وہ ایک ٹیبل پہ جمع ہو کر ایک جگہ الیکشن لڑ کے سیاسی قوت کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی جماعتیں جن کا دستور منشور اگر آپ کھنگالیں، بنیادی طور پر ایک بنیادی نقطہ وہ ہر جگہ آپ کو ایک نظر آئے گا کہ خدا کی زمین پہ خدا کا نظام خلافت راشدہ، نظام مصطفیٰ، نظام اسلام کا قیام، نظام خلافت کا قیام، خدا کے دین کو، نبی کی شریعت کو تخت پہ لانا، اس قسم کے مشترکہ نعرے وہ آپ کو مذہبی سیاسی جماعتوں کے ہاں بڑی زور اور شور کے ساتھ لگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مذہبی سیاسی جماعتوں کے بنیادی نعرے ہیں۔ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ جب ان کا نعرہ، کاز، مشن ایک ہے کہ نظام خلافت کا قیام، نظام اسلام کا قیام، نظام مصطفیٰ کا قیام، تو کیا وجہ ہے کہ سیاسی سیکولر جماعتیں وہ اپنے تمام تر اختلافات پیچھے چھوڑ کر دنیا کی خاطر اگر جمع ہو سکتے ہیں، تو ہماری سیاسی مذہبی جماعتیں وہ ڈیڑھ اینٹ کی اپنی الگ مسجد بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ وہ الگ سے الیکشن کیوں لڑتے ہیں، جبکہ وہ اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ جانتے اور مانتے ہیں کہ وہ اکیلے اس انداز میں کبھی بھی الیکشن نہیں جیت سکتے اور کبھی بھی برسر اقتدار نہیں آ سکتے، یا ان کو نہیں آنے دیا جا رہا اور وہ اس انداز میں آ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں پر تمام مذہب پسند، اسلام پسند کارکن، چاہے وہ مکتب دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہوں، مکتب بریلوی سے تعلق رکھنے والے ہوں، مکتب اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ہوں، تمام اہل سنت کے مکاتب ان کو ایک جگہ جمع ہونا چاہیے اور مل کر اسلام کے وسیع تر مفاد میں اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بلا کر نظام اسلامی کے لیے، خلافت کے قیام کے لیے، اسلام کے قیام کے لیے متحد ہو کر، یکجا ہو کر، قوت بن کر، متحد ہو کر اسلام اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو امت یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے گی کہ یہ مذہبی چھوٹی چھوٹی جماعتیں یہ صرف اور صرف اپنے پاور شو کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے الیکشن میں آ کر سیاسی ذمہ داران کو صرف اور صرف اپنے مفادات کے لیے مجبور کرتی ہیں اور اپنا پاور شو کر کے اپنے مفادات حاصل کرتی ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے، یہ اپنے اپنے بنیادی نعروں میں نفاذ اسلام، نفاذ خلافت، نظام مصطفیٰ اور اسلامی نظام کا قیام، اگر یہ اپنے نعروں میں سچے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اب وقت ہے بیٹھیں، مل بیٹھ کر ایک ایجنڈے پر کہ نظام اسلام کا قیام ہم نے اس ملک میں کرنا ہے، اس کے لیے ایک ایجنڈے پر، یک نکاتی ایجنڈے پر متحد ہو کر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلے جائیں۔ اگر اس وقت یہ نہیں کریں گے اور ہم سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے یا اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ نہیں سمجھائیں اور بتائیں گے تو ہم بھی اس غلطی میں برابر کے شریک ہوں گے۔ ہمیں یہ بتانا ہے اپنے اکابرین کو، اپنے لیڈران کو اور مختلف مذہبی دینی جماعتوں کے لوگوں کو کہ ہم الگ الگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام اور اسلامی نظام کے لیے متحدہ طور پر جدوجہد کرنی ہوگی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، آپ کی بات کو نہیں سنا جاتا اور آپ اسلام کے ساتھ، اسلامی کارکن بحیثیت اسلامی کارکن آپ اپنی جماعتوں کے ساتھ مخلص ہیں، اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ ان اپنی جماعتوں کا بائیکاٹ کریں کہ جو صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے نام اور نمود و نمائش کے لیے صرف الیکشن لڑتے ہیں۔ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ پھر آپ سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیں جس سے آپ نالی پکی کروا سکیں، اپنی گلی پکی کروا سکیں، اپنا ہیڈ پمپ لگوا سکیں، اپنے کوئی گھر کا اور اپنے کوئی سیاسی مفادات تو حاصل کر سکیں۔ کیوں آپ اپنے سیاسی مفادات ان جماعتوں کے جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں جو اسلام اور اسلامی نظام کے لیے کردار نہیں ادا کر سکتے؟ اور وہ ایک جہاں پر اسلامی نظام کا نعرہ لگانے والا کھڑا ہے، وہیں پر دوسرا خلافت کے قیام کا نعرہ لگانے والا بھی وہیں سے کھڑا ہے۔ تو یہ عجیب انداز ہے کہ ایک ہی حلقے میں ایک شخص بھی مد مقابل وہ نظام اسلامی کا نعرہ لگا رہا ہے، دوسرا خلافت کا نظام کا نعرہ لگا رہا ہے، تیسرا نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہا ہے۔ لوگوں کو الو بنایا جا رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اگر یہ لوگ سچے مخلص ہیں تو ان کو متحد ہو کر، یکجا ہو کر اسلامی نظام کے نفاذ کے تحت اس کے جدوجہد کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے ماحول سازگار کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیں اور مقامی طور پر اپنے حلقوں میں اس آواز کو
بلند کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ الیکشن ہو جائیں اور ہم اسی طرح مذہبی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے کرتے ہم وہیں پہ ہارے ہوئے بیٹھے ہوں اور پھر سیکولر سیاسی جماعتیں وہ حکومت میں آ جائیں اور ہم پھر اگلے 5 سال روتے دھوتے گزاریں اور اپنی عوام کو بیوقوف بناتے ہوئے گزاریں کہ ہم تو اسلام کی خدمت اس لیے نہیں کر سکتے کہ تم لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. لوگوں نے ووٹ دیے لیکن تم نے تھوڑے تھوڑے بانٹ کے, جس طرح سے دشمن کی سازش ہے کہ ان کو بانٹو تقسیم کرو, تم لیڈروں نے, مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے لوگوں کو اس طرح تقسیم کر کے ان کے ووٹوں کو ضائع کیا. اب تم لوگوں کو لولی پاپ دے رہے ہو. یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ ہم اس اتفاق کے لیے آواز بلند کریں, اور اگر کوئی ایسا سسٹم نہیں بنتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوریت کی گندگی میں اپنے ہاتھوں کو رنگنے کے بجائے ہم اس الیکشن کا بائیکاٹ کریں, کسی کو ووٹ نہ دیں, کہ مرتکب نہ ہوں کہ ایک غیر اسلامی نظام اس کا حصہ بنے. اگر یہ آپس میں اتحاد کر کے کوئی اسلامی نظام کی جانب قدم نہیں بڑھاتے تو امت مسلمہ کے نوجوانوں کو, اسلام کا دکھ درد رکھنے والوں کو یہ غور و فکر کرنا ہوگا. اور اگر یہ آپس میں متحد ہو جاتے ہیں تو سارے کے سارے مسلمان مل کر اس دفعہ اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے اسلامی جماعتوں کو سپورٹ کریں, تاکہ جس نظام کے نفاذ کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا اس اسلامی نظام کا نفاذ اور قیام اس وطن عزیز میں کیا جا سکے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.